نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا بیان ایک نہایت ہی اہم اور حساس موضوع پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کی ماڈرن عورتیں حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے کیا کچھ سیکھ سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو سدھار سکتی ہیں تاکہ خود کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا سکے، کیونکہ میں نے آپ سبھی کو کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے۔ احادیث کریمہ میں نے آپ لوگوں کو اس بات کا بہت مرتبہ ذکر کیا کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات عورتوں کی تعداد جہنم میں مردوں سے زیادہ دیکھی۔ اس پر تفصیل کے ساتھ بیانات بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں، لہٰذا آج میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ وہ عورتیں جو گناہوں میں ملوث ہو چکی ہیں، اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہیں، وہ اپنی زندگی کو کیسے سدھار سکتی ہیں اور اسلامی طور طریقے سے اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے عورت کو ماں کا درجہ عطا کیا، عورت کو بہن کا درجہ عطا کیا، عورت کو بیوی کا درجہ عطا کیا اور عورت کو بیٹی کا درجہ عطا کیا۔ ہر روپ میں عورت اللہ کی رحمت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کی عورت اپنی اصل پہچان کو جانتی ہے؟ کیا وہ اس عزت اور حیا اور وقار کو سمجھتی ہے جو اسلام نے اسے عطا کیا ہے؟ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ خواتین جو آج کے ماڈرن دور کے اعتبار سے ڈھلتی جا رہی ہیں اور اپنی زندگیوں کو برباد کرتی جا رہی ہیں، وہ سمجھ سکیں کہ ان کا وقار اسلام میں کتنا بلند ہے۔ آج کی عورتوں کو ٹی وی، میڈیا اور سوشل میڈیا یہی بتا رہی ہے کہ کامیابی صرف آزادی اور فیشن اور شہرت اور دنیا کمانے میں ہے، مگر اسلام کہتا ہے کہ کامیابی اگر چاہتی ہو تو حضرت فاطمۃ الزہرا کی حیا میں تمہیں کامیابی ملے گی، اگر تم کامیابی چاہتی ہو تو حضرت رابعہ بصری کی عبادت میں تمہیں کامیابی ملے گی، عفت و پاک دامنی میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر بیٹی تھیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سادگی، حیا، صبر، عبادت اور خدمت کا پیکر تھیں۔ گھر کے کام خود کرتی تھی، آٹا خود گوندتی، چکی خود پیستی، پانی خود بھر کر کے لاتی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتی، دن میں بچوں کی پرورش کرتی، شوہر کا خیال رکھتی اور راتوں کو اللہ کے حضور رو رو کر کے دعائیں کرتی، عبادت کرتی۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ عورت کا اصل حسن پردے میں ہے، آپ نے ہمیں سکھایا کہ عورت کا اصل حسن سادگی اور اخلاص میں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتیں اگر خوش دلی کے ساتھ، حسن اخلاص کے ساتھ اگر گھر کے کام بھی کرتی ہیں تو اس میں بھی ان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابیہ آئیں اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مرد ہم سے نیکیوں میں زیادہ ہیں، ہم سے نیکیوں میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں کہ ہم ان کے طرح نیکیوں میں ان کے آگے بڑھ سکیں یا ان کے برابر ہی ہو سکیں؟ کیونکہ مرد جو ہیں وہ جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، جبکہ عورتوں کو ان چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی، تو ہم مردوں کی طرح عبادت میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اگر عورتیں اس جواب کو سمجھ کر کے اگر اپنی زندگیوں میں اس بات کو ڈھالنا شروع کر دیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا کہ تم اگر چاہتی ہو کہ مرد کو جہاد میں جو ثواب ملتا ہے وہ تمہیں بھی ملے، تم اگر چاہتی ہو کہ مرد کو جمعہ اور عیدین میں اور کسی کی نماز جنازہ میں جو ثواب ملتا ہے وہ تمہیں بھی ملے، تو تمہیں صرف گھر پر رہنا ہے، گھر کے کاموں کو خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گھر کے کام کرنے کے بدلے میں تمہیں وہ عبادت کا ثواب عطا کرے گا جو مرد جہاد
جہاد میں جا کر کے اپنی جان گنوا کر کے عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، صرف فیشن ہی ہر چیز نہیں، صرف میک اپ کر کے گلیوں بازاروں میں گھومنا، چوراہوں پر گھومنا، یہی تمہاری پہچان نہیں، بلکہ اس کے لیے اسلام تو تم سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ تمہیں اس کی اجازت تو کبھی بھی نہیں تھی کہ تم بے پردہ ہو کر گلی بازاروں میں گھومو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جہنمی ہیں جو غیر مردوں کو لبھانے کی خاطر اپنا آرائش ان پر ظاہر کرتی ہیں، اپنی زیب و زینت انہیں دکھاتی ہیں تاکہ گناہوں میں مبتلا ہو سکے۔ ایسی عورتوں کو میرے نبی نے جہنمی قرار دیا۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور بغیر کسی ضرورت کے نامحرم کے پاس سے خوشبو لگا کر کے گزرتی ہے اور وہ نامحرم مرد اگر اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف مائل ہو، تو پھر اس عورت کو زانیہ کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا، یعنی زنا کرنے والی کو جتنا گناہ ہوگا اس خوشبو لگانے والی عورت کو بھی اتنا گناہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سوچیں ذرا، آج ہم کہاں آ گرے ہیں؟ ہمارا مقام اسلام نے کتنا بلند کیا تھا۔ جب بیٹی بنا کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا تو رحمت کی شکل عطا کر دی، جب بہن بنی تو پھر بھائیوں کے لیے غمگسار بنی، جانثار بنی، جب بیوی کا درجہ ملا تو شوہر کے آدھے ایمان کو مکمل کر دیا، اور اللہ اکبر جب ماں بن گئی تو جنت اس کے قدموں کے نیچے لا کر کے رکھ دی گئی۔ لیکن آج ہم غور کریں کہ ہم تو ماں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، لیکن کیا ہم وہی بہن ہیں کہ جو اپنے بھائی کے لیے جانثاری کا ثبوت دیتی ہو؟ کیا ہم وہی بیٹی ہیں جو اپنے باپ کے لیے رحمت اور جہنم سے پردہ بنتی ہو؟ کیا ہم وہی بیوی ہیں کہ جس نے اپنے شوہر کو جو اپنے شوہر کے آدھے ایمان کو مکمل کر رہی ہو؟ اور کیا ہم وہ ماں ہیں کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت لا کر رکھ دی گئی ہو؟ کیا ہماری اولاد کو ہمارے قدموں کے نیچے ان کی جنت مل سکتی ہے؟ تو ہرگز نہیں، کیونکہ ہم خود جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے قدموں کے نیچے جنت کیسے ہوگی؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے اخلاص کو سدھاریں اور اسلامی قانون اپنے گھروں میں نافذ کریں، تاکہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ اسلامی قانون کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور اس پر چل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکے۔ حضرت رابعہ بصری کے نام سے آج ہم سبھی واقف ہیں، ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم خوابوں میں ہی ان کی طرح بن جائیں۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ کوئی کرامت ہو جائے، معجزاتی طور پر ہم حضرت رابعہ بصری کی طرح نیک اور پارسا بن جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا صرف خوابوں میں ہوا کرتا ہے۔ ہمیں حقیقت میں اگر کوئی کامیابی چاہیے تو اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوتی ہے۔ رابعہ بصری ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے دنیا کی چمک دمک چھوڑ کر کے اللہ کی محبت میں زندگی گزار دی۔ ان کی دعاؤں میں خلوص، ان کے الفاظ میں تاثیر، ان کی عبادت میں عشق نظر آتا ہے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ سے جنت کی امید رکھتی ہیں یا دوزخ سے ڈرتی ہیں؟ فرمایا، میں جنت یا دوزخ کی نہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتی ہوں۔ کیا آج کی عورت ایسا عشق الہی اپنے دل میں رکھتی ہے؟ اگر رکھے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میری بہنوں، میرا یہ خاص پیغام ہے آپ سبھی کے لیے۔ اگر آپ اس پیغام کو سن رہی ہیں تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ آج کی عورت تعلیم یافتہ ہے، سمجھدار ہے، باشعور ہے، یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن اگر اس میں حیا نہ ہو، اگر اس میں پردہ نہ ہو، اگر نرمی نہ ہو، اللہ سے تعلق نہ ہو، تو یہ ساری ترقی بے معنی ہے۔ یہی ترقی اس کے زوال کا سبب بنے گی، یہی اونچائی اسے جہنم کے گڑھے میں لے جا کر کے گرائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا جیسی حیا اور حضرت رابعہ جیسا اخلاص بھی ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں بچپن سے ان کی ویسی پرورش کرنی ہوگی۔ آپ اپنی بچیوں کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن اپنی بچیوں کی پرورش بچپن سے ہی اسلامی طور طریقے کے اعتبار سے کریں، کیونکہ میرے نبی نے یہ حدیث جو بیان فرمائی کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا، تو یہ وہ پرورش ہے جو پرورش کا طریقہ میرے نبی نے بتایا۔ اگر کسی نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش میرے نبی کے طریقے پر کی تو پھر اس مرد و عورت کے لیے، اس والدین کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔
تو والدین کو چاہیے کہ اسوہ حسنہ کو سیکھیں، سمجھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، علم دین سے وابستگی رکھیں، علم دین خود بھی سیکھیں تاکہ اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بربادی کی شکار نہ ہو، بلکہ کامیابیاں جو ہیں وہ ان کے قدموں کو آ کر کے چومیں۔ ہم سبھی کی یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اخلاص بھی اچھا ہو، وہ نیک سیرت بھی ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، چاہے وہ باہر کام کریں یا پھر وہ گھر کے اندر رہیں، ان کا لباس اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ان کی زبان اسلامی ہونی چاہیے، یعنی ایسی زبان کہ جو نہ کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ ہی کسی کو برا بھلا کہے، اور ان کا کردار اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ میری بہنوں، پردہ قید نہیں، عزت کی ضمانت ہے، حیا کمزوری نہیں، تمہاری طاقت ہے، کیونکہ یہ بات مشاہدے سے ثابت ہوئی ہے کہ جو بے پردہ رہتی ہیں ان کو گھور گھور کر کے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے، جو پاپردہ ہوتی ہے اور اگر گھر سے بھی باہر نکلتی ہے تو لوگ اپنی نظریں جھکا لیتی ہیں کہ یہ کوئی باحیا عورت جا رہی ہے، اس کی طرف دیکھنا ہمارے لیے گناہ کا سبب بنے گا۔ حالانکہ جو بے پردہ عورتیں ہیں ان کی طرف دیکھنا بھی گناہ تھا، لیکن چونکہ وہ خود ہی خود کو دکھانے کا سبب بنی ہے، اسی لیے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور جو خود حیا والی ہوتی ہے تو لوگوں کو بھی ان سے حیا آتی ہے اور ان کی طرف گندی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ لوگوں کی غلط نگاہوں سے بچو تو تم اپنے آپ کی قدر پہچانو۔ آپ کے ذہنوں میں چند سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ ہم اگر پردہ کریں گے تو پھر ہم اعلیٰ تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو انہی سوالوں کے میں آج جواب دینے کے لیے آئی ہوں۔ تعلیم حاصل کریں، ضرور حاصل کریں، کیونکہ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو امت ہے، ہمارے اوپر جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلا لفظ ہی ہمیں پڑھنے کو کہا گیا۔ ایسی قوم کے جس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کہا گیا، اس قوم کی حالت اگر آج دیکھی جائے تو سب سے زیادہ ان پڑھ وہی قوم رہ گئی ہے۔ اسی لیے تعلیم حاصل کریں، مرد بھی اور عورت بھی، کیونکہ علم دین حاصل کرنا مرد عورت دونوں پر فرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، صرف مرد کو تعلیم حاصل کرنا نہیں بلکہ عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر ایک عورت تعلیم حاصل کرتی ہے تو پھر وہ اپنے معاشرے کو سنوار سکتی ہے۔ اور میں آپ سبھی کو ایک ضروری پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اگر واقعی علم دین حاصل کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ نے ابھی تک قرآن صحیح سے نہیں پڑھا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ قرآن جس طریقے سے نازل ہوا اس طریقے سے پڑھ کر اس کو سمجھیں بھی، تو پھر آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس پر آپ کو واٹس ایپ کا نمبر مل جائے گا، واٹس ایپ کا لنک مل جائے گا، آپ اس کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کریں، کیونکہ آن لائن کلاسز خواتین کے لیے میری جانب سے شروع کیے جا چکے ہیں اور الحمدللہ بہت سی خواتین اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں۔ تو آپ سبھی کو بھی چاہیے کہ علم دین حاصل کریں، کیونکہ یہ اولین فریضہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اب میں آپ کے ان سوالوں کا بھی جواب دے دوں جو اس وقت آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے کہ آج کے اس دور میں عورتوں کو بھی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ بھی کچھ کام کریں تاکہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے مینج کر سکیں، بچوں کی تعلیم اچھی کروا سکیں۔ تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ چاہیں تو ملازمت بھی کر سکتی ہیں، آپ چاہیں تو کسی کے یہاں کام بھی کر سکتی ہیں، لیکن حدود کے اندر رہیں، پردہ کر کے جائیں، جہاں بھی جائیں پردے کی حالت میں، کوئی غیر محرم آپ کے اوپر غلط نظر نہ ڈال سکے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود کو ایسا بنائیں۔ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی، کیونکہ مجھ سے بہت ساری خواتین نے یہ کہا ہے کہ آپا ہم نے آپ کے بیانات سنے تو ہم نے پردہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے بعد ہم سے ہمارے گھر والے ہی کہتے ہیں کہ تم نے تو اتنے سال ہمیں بے پردہ ہو کر کے اپنی ہر چیز دکھا دی، تم نے اپنا صورت دکھایا، اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے، تم ہمارے ساتھ ہنسی کھیلی بولی ہر چیز تم نے ہمارے ساتھ کیا، اور آج اچانک سے تم پردے والی بن رہی ہو، تو کیا فائدہ ایسے پردے کا؟ تو علم جب آپ کے پاس آ جائے اس وقت سے آپ پر فرض ہو گیا کہ آپ پردہ کریں، آپ سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ لوگوں کی زبان آپ بند نہیں کر سکتے، لیکن آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ قیامت کے دن اگر سوال ہوگا تو آپ کے بارے میں آپ سے ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا۔
اسی لیے کوئی اگر کہتا ہے تو اس کو کہنے دیں، آپ خاموشی اختیار کریں، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں لا علم تھی، مجھے خبر نہیں تھی، اب مجھے جب یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ تو پردے میں رہنے والی چیز ہے، تو پھر اب مجھے پردہ کرنا ہے، اب چاہے میرے ماں باپ ناراض ہوں، چاہے میرا شوہر ناراض ہو، چاہے دنیا والے ناراض ہوں، مجھے تو صرف اپنے رب کی رضا سے مطلب ہے۔ آج کے اس دور میں سوشل میڈیا بہت ضروری چیز ہو گئی ہے، تو اس کا استعمال کریں لیکن حدود کے اندر کریں، حیا کے ساتھ کریں۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کو دیکھ کر کے آپ کو ایسا لگے کہ یہ حیا کے خلاف ہے تو اس کو فوراً بند کریں، اس چیز کو بالکل نہ دیکھیں، کیونکہ جب آپ کے ذہن نے، آپ کے نفس نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ یہ غلط ہے تو پھر وہ واقعی میں غلط ہے۔ آپ کی گھر کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بھی نبھائیں، لیکن علم دین حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں، کیونکہ آپ یہ قیامت کے دن بہانہ نہیں کر سکتی کہ میں تو گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے علم دین حاصل نہ کر سکی، اپنے بچوں کو نہ سکھا سکی۔ تو میری بہنوں غور کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی گھر کے کام کیا کرتی تھی، لیکن کیا انہوں نے علم دین سے کبھی غفلت برتی؟ اگر انہوں نے غفلت برتی ہوتی تو کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا، ہمارے تک آج اسلام نہ پہنچا ہوتا۔ اگر آج کی عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا سے سادگی سیکھ لیں، عبادت اور خدمت کا جذبہ سیکھ لیں، حضرت رابعہ بصری سے عشق الہی، اخلاص اور دنیا سے بے رغبتی کا جذبہ سیکھ لیں، تو وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ آخر میں ہم سبھی کے لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا چاہوں گی کہ اے رب ذوالجلال، ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا جیسی ماں بننا نصیب فرما، ان کے جیسی بیٹی بننا اور بیوی بننا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں تو حضرت رابعہ بصری جیسا اخلاص اور محبت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں حیا، وفا، دین اور اعتدال عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔